تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ یہ کوئی عام ولی نہیں ہے، یہ داتا صاحب کے بھی پیر ہیں، غوث پاک کے بھی پیر ہیں۔ جنید بغدادی اتنے عظیم عالم ہیں اور اتنے عظیم شخصیت ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اتنے بڑے ولی ہیں کہ جن کے مقام و مرتبے کو دیکھ کر اللہ کے ولی بھی حیران ہیں۔ اتنا عالی شان رتبہ درجہ اور کمال مقام و مرتبہ پایا ہے۔ اور حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک قافلے میں سفر کر رہے تھے، تو فرماتے ہیں کہ ہمارا قافلہ جب ایک ریگستان کے قریب سے گزرا تو ڈاکوؤں نے نا ہمارے قافلے کو گھیر لیا۔ تو فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے ہمیں گھیر لیا تو سب سے سب مال و متاع انہوں نے جو کچھ تھا وہ سب کی چیکنگ ہونے لگی، لوٹنے لگے۔ تو فرماتے ہیں کہ سردار جو تھا نا ان ڈاکوؤں کا وہ کھڑا تھا ایک سائڈ پر، اب اس کے جو چیلے تھے ڈاکو وغیرہ وہ لوٹ مار کر رہے تھے اور لوگوں کے سامان کی تلاشیاں لے رہے تھے، اور جو کچھ انہیں قیمتی معلوم ہوتا وہ سامان کو لیتے اور لا کر اپنے سردار کے قدموں میں ڈال دیتے۔ تو جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ میں یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ فرماتے ہیں کہ انہوں نے جو کچھ بھی سارے قافلے سے لوٹا وہ لا کر اپنے سردار کے قدموں میں رکھ دیا۔ تو ایک ڈاکو نے ہاتھ میں ایک تھیلی پکڑی تھی، تو ایک ڈاکو نے پوچھا بھئی یہ کیا ہے؟ اس نے کہا ایک بچے کے پاس تھیلی تھی، اس کے اندر شاید اس کی ماں نے اسے شکر، بادام اور میوہ جات مکس کر کے دیے ہیں کہ بچہ ہے، کیونکہ وہ تو اس وقت کوئی چاکلیٹ اور کینڈیز کا دور تو تھا نہیں، تو مائیں ایسی، اور یہ اچھی چیز ہوتی ہے اور حالانکہ اس میں بچوں کا فائدہ ہے، لیکن آج کل ہمارے بچے یہ نہیں کھاتے کیونکہ وہ اور چیزوں کے عادی ہو گئے ہیں، اور جن چیزوں کے وہ عادی ہیں اس میں سارا ان کا نقصان ہی نقصان ہے۔ تو اس وقت مائیں بھی اپنی اولاد پر ایک بڑی خاص توجہ دیتی تھی، جو ان کے فائدے کی چیزیں تھیں انہیں وہ طرح طرح رنگ برنگی چیزوں سے بنا کر دیتی تھی۔ آج کل ماؤں کے پاس بیچاروں کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، وہ یا تو ٹی وی ڈراموں میں پھنسی رہتی ہیں یا میگزینوں میں، اور وہاں سے نکلی تو آخر ایک بلا موبائل ہے، بس پھر اس میں لگی رہیں۔ ان کو تو اپنی اولاد کی خبر نہیں، پتہ تب چلتا ہے کہ جب بچہ معاشرے کا ایک بدترین انسان بن جاتا ہے، اور جب پھر وہ بڑے بڑے برے کام کرنے لگتا ہے، باہر سے جب خبریں آنے لگتی ہیں پھر پتہ چلتا ہے، اور پھر ساری زندگی دعائیں اور تویزوں کے سوا ہمارے پلے اور کچھ نہیں رہتا۔ تو اسلام کہتا ہے کہ بھئی جو اولاد کی تربیت کی پہلی درسگاہ ہے وہ اس کی ماں کی گود ہے، اور جو انسان کا زبردست اور بہترین زندگی کا ساتھی اور اس کا جو اصل رازدان اور بہترین جو استاذ ہے وہ اس کے باپ کی صورت کے اندر اس کے پاس موجود ہے۔ لیکن آج کل کے ماں باپ اپنی اولاد پر توجہ نہیں دیتے، اور پھر جب وہ خراب ہو جاتے ہیں تو پھر ہم کہتے ہیں پتہ نہیں کون سی غلطی ہوگی، میری اولاد اتنی بری کیسے آ گئی، میں تو اتنی بری تھی نہیں۔ وہی آپ اچھی تھی اس لیے کہ آپ کی ماں نے ساری زندگی آپ پر بڑی توجہ دی ہے، اور آج آپ کی اولاد اس لیے خراب ہو گئی ہے کہ آپ اپنی اولاد کو توجہ نہیں دے رہی۔ تو وہ ہونے نہ ہونے کا مسئلہ نہیں ہے، اصل چیز ہماری تربیت کی بات ہے۔ تو جنید بغدادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی فرماتے ہیں تو ڈاکو کہنے لگا کہ شاید اس کی ماں نے سے شکر، بادام اور میوے مکس کر کے دیں گے، بچہ راستے میں دل کرے گا تو دل بہلاتا جائے گا، تھوڑا تھوڑا کھائے گا۔ تو آپس میں نا ڈاکو نے بانٹنا شروع کر دی، وہ بچے کی شکر اور بادام نا وہ کھانے لگے۔ تو ایک ڈاکو نے اپنے جو سردار تھا اس نے ساروں کو بانٹ کے تو سردار سے کہا سردار آپ بھی لینا، حالانکہ دیکھیں ہم ڈاکوؤں کا سردار ہے۔ اس نے پتہ کیا جواب دیا؟ وہ کہتا ہے نہیں بھائی میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، فرض روزہ نہیں نفلی، کہتا ہے میں نے روزہ رکھا ہے۔ جنید بغدادی فرماتے ہیں بڑا ایک تو عجیب انسان ہے۔ جنید بغدادی فرماتے ہیں مجھ سے رہا نہیں گیا، فرماتے ہیں میں بول پڑا، میں نے کہا بھائی عجیب انسان ہے، لوگوں کو تو لوٹ رہا ہے، ان کے تو مال کھا رہا ہے، ان بیچارے وہ دیکھنا قافلے والے رو رہے ہیں تو زندگی بھر کی کمائیاں چھین کے لے گیا ہے، لوگوں پر ظلم و ستم ڈھاتا ہے، لوگوں کا مال لوٹتا ہے، لوگوں کو تنگ کرتا ہے، پریشان کرتا ہے، تکلیف دیتا ہے، اور کمال کی بات ہے پھر نفلی روزہ بھی تو نہیں رکھا ہوا ہے۔ تیری عبادت کے نا میں قربان جاؤں۔ وہ بابا بلے شاہ فرماتے ہیں نا حج بھی کیتی جاندے ہو، لو بھی پیتی جاندے ہو، تو یہی حال ہے۔ کہا بڑا عجیب انسان، لوگوں کا خون بھی چوس رہا ہے اور نفلی روزے بھی رکھے ہیں، تیرے تسبیح کے دانے پہ دانہ بھی لگ رہا ہے، بڑی عجیب مہاجر ہے بھائی تیرا، بڑی عجیب بات ہے۔ تو حضرت جنید بغدادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی فرماتے ہیں اس ڈاکوؤں کے سردار نے مجھے پتہ کیا کہا؟ اس نے کہا کہ میں تو نہیں جانتا آپ کا نام کیا ہے، آپ کون بزرگ ہیں، کہاں سے آئے ہیں، کیا مقام و مرتبہ، میں نہیں جانتا، میں بس اتنی بات جانتا ہوں، مجھے پتہ ہے کہ ہم گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، سارا کچھ کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود رب کے ساتھ صلح کا رستہ بھی رکھا ہوا ہے۔ رب کے ساتھ
کوئی صلح کا دروازہ بھی تو کھول لینا چاہیے نا. اب سارے تو نہ بندہ بند کر کے بیٹھ جائے. گناہ تو کر رہے ہیں, وہ تو ہمیں پتہ ہے ہمارا پیشہ ہے لوٹ مار کرنا, برائی ہے, ہم جانتے ہیں. اب ہم نے پیشہ ہی یہ سیکھا اور کام ہی کوئی نہیں آتا, اور نہ اور کسی کام کو جی چاہتا ہے. تو اب گناہ تو چاہے ہم کر رہے ہیں ہمیں بھی معلوم ہے, لیکن اس کے باوجود ہم نے اپنے رب کریم کے ساتھ صلح کا راستہ بھی نکال کے رکھا ہوا ہے. تو پھر آپ فرماتے ہیں کہ ایک طویل وقت گزرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ مجھے سعادت حاصل ہوئی. فرماتے ہیں کہ میں حج کے لیے گیا اپنے مریدین اور اپنے دوست احباب ولیوں کے ساتھ. فرماتے ہیں کہ حج کے لیے گیا, اور فرماتے ہیں کہ جب میں وہاں گیا تو میں نے دیکھا کہ اللہ کا ولی ہے اور بڑا اس کے چہرے پر نور ہے. تو فرماتے ہیں کہ اس کے ساتھ کوئی 50 بندے ہیں, 50 کے قریب لوگ ہیں جو اس کے پیچھے پیچھے طواف کر رہے ہیں, وہ آگے آگے سارے اس کے پیچھے پیچھے. تو جنید بغدادی فرماتے ہیں میں نے دیکھا اس پر رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے, اس پر نور کی برسات ہو رہی ہے. تو فرماتے ہیں کہ شہنشاہ ولایت فرماتے ہیں کہ میں قریب گیا, مجھے لگا کہ میں نے بندہ دیکھا ہے. فرماتے ہیں جب میں نے اسے غور سے دیکھا اور ذہن پر جب تھوڑا سا میں نے ذہن کو دہرایا تو معلوم ہوا تو یہ جو ولیوں کا سردار ہے یہ تو ڈاکوؤں کا سردار تھا, یہ وہی ڈاکوؤں کا سردار ہے. فرماتا ہے جب اس نے طواف مکمل کیے نا تو میں نے اس کی بازو پکڑ لی, میں نے کہا تو ڈاکوؤں کا سردار نہیں, فلاں فلاں جگہ پر فلاں وقت کے اندر سن کے اندر تو نے ہمارا قافلہ لوٹا تھا. اس نے کہا ہاں لوٹا تھا. کہا میں وہی سردار ہوں. کہا یہ جو تیرے پیچھے پیچھے, کہا یہ سارے ڈاکو ہیں, یہ سارے ڈاکو ہیں, وہی والے ڈاکو تھے, آج یہ سب ولی ہیں. اس وقت میں ڈاکوؤں کا سردار تھا, آج میں ولیوں کا سردار ہوں. تو جنید بغدادی فرماتے ہیں میں نے اس سے پوچھا یہ ایسی لوجک کیا ہے, حکمت عملی کیا ہے؟ ایک وقت پہلے دیکھا ڈاکوؤں کا سردار اور آج دیکھا ہے آج تو ولیوں کا سردار ہے, کون سا فارمولا تیرے ہاتھ آیا؟ کہا اور تو نہیں یاد, پر مجھے اتنا ضرور یاد ہے, وہ جو بات میں نے آپ سے کہی تھی نا, آپ نے مجھ سے پوچھا کہ روزے بھی رکھتا ہے اور پھر تو لوٹ مار بھی کرتا ہے, تو میں نے کہا کہ گناہ اپنی جگہ ہے مگر صلح کا راستہ بھی رکھنا چاہیے. فرمایا رب کو اتنا پسند آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ڈاکوؤں کے سردار سے ہٹا کر ولیوں کا سردار کر دیا. فرماتے ہیں کہ ہم سب نے سچی توبہ کر لی اور ہم نے جو جس کا لوٹا ہے جیسے جیسے یاد آ رہا ہم آہستہ آہستہ اسے دنیا میں واپس کرتے چلے جا رہے ہیں, اور مرنے سے پہلے ہر ایک کا لوٹا ہوا پورا واپس کرنے کی نیت بھی ہماری ہے. تو کہا تو بدلا, یہ کیسے بدلے؟ کہا مجھے تو اللہ کے ایک ولی کی نگاہ نے بدل کے رکھ دیا. تو میں نے کہا بھئی آج کے بعد میں کوئی برا کام نہیں کروں گا, کیونکہ میرے شیخ نے بتایا کہ یہ جس راستے پر تو چلتا ہے یہ دوزخ کا راستہ ہے. تو جب میں نے ڈاکوؤں سے کہا تو انہوں نے بھی اپنا اسلحہ پھینک دیا. تو مجھے کہنے لگے بڑی عجیب تر بات ہے, جہنم میں لے جاتے رہے تو ساتھ تھے, آج باری جنت کی آئی تو اکیلے جا رہے ہیں. کہا ڈاکوؤں کے سردار بھی آپ تھے, آج بھی آپ نیکیوں میں ہمارے سردار ہیں. کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا کرم فرمایا کہ ان سب کو ولی بنا دیا اور مجھے ولیوں کا سردار.